آپ سے مجھ سے اللہ کیا کیا پوچھے گا پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد پوچھا کہ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے ناخن کے اندر کسی کی دیوار کی مٹی بھی کھرچی ہوگی تو اللہ قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے۔ اگر تم نے پسو کو، پسو سمجھتے ہیں؟ پسو بہت چھوٹا سا باریک کیڑا ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، لیکن چمڑی پہ بیٹھتا ہے، کاٹتا ہے تو آدمی جھنجلا جاتا ہے۔ اگر تم نے پسو کو گالی دی ہوگی تو اللہ پوچھے گا کہ تو نے پسو کو گالی کیوں دی تھی؟ کیونکہ وہ میری مخلوق ہے۔ اگر تم نے کھٹمل کو گالی دی تھی تو اللہ تم سے کھٹمل کو گالی دینے کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ یہ یہاں جو دادا گیری، گنڈا گردی، بابا گیری جو کچھ کر رہے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ جنت ہاتھ سے نہیں جانے والی، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ میں بار بار قوم کو کہتا ہوں جو نبیوں کے بیٹوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، جو نبیوں کی عورتوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، جو نبی کے سگے چچا کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے، اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے، اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے۔ نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بتاؤ بتاؤ میرے بھائیوں، کس دھن میں ہو، کس مستی میں ہو، کس غفلت میں ہو؟ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی، نوح کی بیوی، اولو العزم پیغمبر کی بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی۔ یہ بہنیں کیا سمجھ رہی ہے کہ کلمہ پڑھ کے جنت صرف مل جائے گی؟ قرآن کہتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم نے کہا کلمہ پڑھا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں آزمایا جائے گا، اور روز آزمایا جا رہا ہے۔ فجر کی سردی میں تو اپنی جان سے پیار کر کے سوتا پڑا ہے، یا اللہ کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تو مصلی پہ کھڑا ہے، آزمایا جا رہا ہے۔ آج اپنی جان کی محبت میں سردی میں نرم نرم بستر پر سونے والوں، جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا سمجھتے ہیں؟ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا کاش کے کوئی برا نہ مانے، اور اگر کسی کو دین حق کی بات سننے میں برا لگ جائے تو لگتا رہے۔ بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے۔ ایک کڑوی کسیلی بات سننے کے لیے ہمت اسی لیے جٹاتا ہوں کہ پوری دنیا مجھے گالی دے لیکن صرف میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے خوش ہو جائے، بس۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ جو آپ کو جلسوں میں کہتے ہیں نا ان کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ، امین القادری کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ، یہ شیطان نے ان کی فکر کو اغوا کر لیا ہے۔ وہ تمہیں زہر دے رہے ہیں، زہر۔ کورونا کا وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے، بدعملی اور بدعقیدگی کے بعد بھی جنت کا ٹکٹ بانٹنے کا وائرس اتنا خطرناک ہے۔ کورونا کسی کو ہوگا تو وہ اکیلا مرے گا، یہ گندگی جو آئے گی نا کہ بے عملی کے بعد بھی، زنا کے بعد بھی، بدکاری کے بعد بھی، حرام کاری کے بعد بھی، صرف سلیم میاں کو دیکھو جنت میں جاؤ، امین القادری کو دیکھو جنت میں جاؤ، اور مفتی صاحب کو دیکھو جنت میں جاؤ۔ میرے بھائی جن کو دیکھ دیکھ کر کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ بتاؤ نا، کھلواڑ نہ کرو۔ یہ قوم بہت بھولی ہے، یہ ہماری باتوں پر یقین کرتی ہے، لیکن میری قوم کے ناظموں، میری قوم کے وائزوں، علماء نہیں کرتے۔ جو واقعی عالم ربانی وہ یہ کام نہیں کرتا، اس کو پڑی نہیں ایک پروگرام کی، کوئی بلائے تو بلائے، کوئی نہیں بلائے تو بلائے۔ جنہوں نے دھندے پانی شروع کر رکھے وہ تمہاری چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور تم بھی نعرے لگاتے ہو ان کو دیکھو جنت میں جاؤ، اور پھر اس کے بعد آپ جب دیکھ کر کے جنت ملے گی، کوئی بیوقوف فجر پڑھنے کے لیے اٹھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو مصلی پہ روئے گا؟ ارے تم نے کس کو دیکھا
सलीम मियां का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये मेरा भाई है, बुरा नहीं मानेगा मेरा भाई, मैं जानता हूं अब मेरा हक है। आपने सलीम मियां को देखा ना, आपने अमीनुल कादरी को देखा, आपने मुफ्ती साहब को देखा ना। आओ मैं उसकी बात करूं जिसने सलीम मियां को नहीं, सलीम मियां के जद्दे करीम को देखा। किसको? किसको? खुदा को देखने वाली जो आंखें हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की आंखें हैं। सैयदना फारूक आजम ने रसूलुल्लाह को देखा, बार बार देखा, हर बार देखा, जंग में देखा, अम्न में देखा। अरे उमर तो ऐसे नमाजी थे कि पहले सब में नमाज पढ़ते थे, फिर भी हालत नमाज में कंकियों से नबी का चेहरा देखते थे। ऐसा नबी को देखने वाला, ऐसा नबी को देखने वाला। लेकिन जब उसी उमर इब्ने खत्ताब का आखिरी वक्त आया, उसी उमर इब्ने खत्ताब का, कौन उमर जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसके मशवरे की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है मेरे भाइयों, 22 आयतें। ये जो वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला किसकी आयत, किसकी ताईद में आई? फारूक आजम की ताईद। जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ किया, सुन लो उमर कौन है, हमसे सुनो सैयदों से उमर कौन है, फारूक आजम कौन है? अल्लाह अकबर। फारूक आजम कौन? जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया तो सहाबा से मशवरा किया कि वाजिबुत तवाफ जो नफिल नमाज है कहां पढ़ी जाए। सहाबा का दिल खुश करने के लिए किसी ने कहा काबे के अंदर पढ़िए, किसी ने कहा हतीम में पढ़िए, किसी ने कहा यहां पढ़िए, किसी ने कहा वहां पढ़िए। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, जहां आपके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है वहां पर आप नमाज अदा कीजिए। अभी उमर ये कह ही रहे थे कि जिब्रील आ गए, कहने लगे वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जहां आपके दादा इब्राहिम के कदमों का निशान है उसको अपना मुसल्ला बना लीजिए। शराब की हुर्मत की बात फारूक आजम के मशवरे की ताईद में, पर्दे की बात फारूक आजम के मशवरे की। और कौन फारूक आजम जिसके बारे में कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर इब्ने खत्ताब होता। कौन फारूक आजम? जब फारूक आजम आ रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं, तो जिब्रील ने फारूक आजम को देख के मुस्कुराया। मेरे सरकार ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो जिब्रील? हुजूर आपका यार उमर आ रहा है। तो आका ने फरमाया क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते? मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हुजूर जमीन वालों से ज्यादा उमर को आसमान वाले पहचानते। वो सरकार ने कहा जरा मेरे उमर की शान बयान कर दो जिब्रील। तो जिब्रील ने एक जुमले में शान बयान की, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं हजरत नूह की उम्र के बराबर यानी 1000 साल की उम्र लेकर के आऊं और उम्र की फजीलत बयान करता रहूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे मगर उम्र की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। इतनी बड़ी हस्ती है ना। रसूलुल्लाह को देखा, रसूलुल्लाह को देखा। अब सुन लो उनका जिंदगी का आखिरी वक्त। फारूक आजम शहीद है, फारूक आजम शहीद है। अल्लाह अकबर। और किस हालत में शहीद है? हालत नमाज में। आखिरी वक्त आ गया, चारपाई पर फारूक आजम लेटे, पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। फारूक आजम लहू लहान है पूरा जिस्म। फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं मेरे बेटो, मेरे बच्चों, तुमने मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने जो कहा तुमने मेरी बात मानी, अल्लाह ने मुझे फर्मा बरदार औलाद अता की, आज मेरी फर्मा बरदारी करोगे आखिरी वक्त में? लोगों बच्चों ने कहा जी हुजूर जरूर करेंगे। फरमाया एक काम करो, मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। देखो ये फारूक आजम के आखिरी लम्हात है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है, ये उनका इखलास है। जन्नत का कहाँ ख्वाब देख रहे हो भाइयों? ना वुजू आता है ना गुस्ल आता है। 2 रकअत नमाज जुमा पढ़कर ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पे स्कूल के बच्चे भागते हैं। भाइयों जरा सोचो ना, जरा गौर करो ना, जरा गौर तो कीजिए, अपने आप पे रहम कर लीजिए। हम में से कोई अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, हम में से कोई जहन्नम का सामना करने की ताकत नहीं रखता। मत अब धोखा दीजिए अपने आप को, मत फरेब कीजिए अपने आप से, अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। वो मुसलमान बनिए जैसे हुजूर मुसलमान बनाने आए थे। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं मुझे चारपाई से उठाकर जमीन पे डाल दो। जब जमीन पे डाल दिया गया
تو فاروق اعظم خاک پر اپنے چہرہ رگڑنے لگے اور رو کر کہتے اللہ عمر کی بخشش کر دے، عمر کی جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی اس کی زندگی کا اینڈ یہ ہے، عمر کی، یہ ان کا خوف خدا ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے، اللہ عمر کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے۔ رو رہے ہیں، میں عمر کیا جواب دوں گا تیری بارگاہ میں، عمر کیا حساب دے گا تیری بارگاہ میں، ادھر کا چہرہ رگڑتے ہیں، ادھر کا گال رگڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، میرے بڑھاپے پہ رحم کر دے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں نا، آپ وہ ہیں کہ آپ نے اتنا اتنے فتوحات کیے، یہ کام کیا دین کا، یہ کام کیا دین کا، یہ کام کیا دین کا۔ سر اٹھا کے کہتے ہیں او منقبت پڑھنے والے خاموش، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ کیا کہا؟ یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور ہم تو مائک پر اپنی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہ صحیح بھی نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، بہت سارے ناظم لوگ 25,000 20,000 صرف جھوٹ بولنے کا لیتے ہیں۔ اس قوم کو بربادی سے کون روک سکتا ہے جو قوم جھوٹ بولنے کے لیے 25,000 روپے دیتی ہے؟ آنا سلیم میاں کی کرامت گڑھ کے بیان کرنا 25,000 لوگ، امین القادری کی کرامت بیان کرنا 25,000 لوگ، مفتی صاحب کے بارے میں بتانا، ان جیسا تو عالم ربانی جو ہے وہ 200 سال میں ہوا ہی نہیں ہے، یہ سب کہنا۔ ارے سننے والوں، تعریف سننے والوں، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں دنیا میں جتنا بڑا دعویٰ کرے گا قیامت کے دن اتنی بڑی دلیل اللہ کو پیش کرنی پڑے گی۔ بتاؤ میرے بھائیوں کہاں ہو؟ جلسوں کا مزاج بدل دیا تم لوگوں نے، سب چوپٹ کر کے رکھ دیا، دین جلسوں میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ فاروق اعظم کی جو منقبت پڑھی جا رہی تھی وہ کوئی ناظم نہیں پڑھ رہا تھا، وہ سچی منقبت تھی۔ ارے جس کی منقبت قرآن پڑھے اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن فاروق اعظم نے روک دیا، فرمایا او منقبت پڑھنے والے، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم، چپ رہے، خاموش رہے، اور میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دے۔ اور پھر سر اٹھا کر لوگوں سے کہا لوگو تم میری منقبتیں پڑھتے ہو، سنو عمر تو بس اتنی تمنا رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے، جملے سنو فاروق، اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے، نہ کوئی مرتبہ دے، نہ کوئی مقام دے، اور نہ مجھے عذاب دے، نہ جہنم میں ڈالے، وہ مجھے برابر سرابر ایسے ہی چھوڑ دے، تو عمر سمجھے گا کہ عمر کامیاب ہو گیا۔ یہ فاروق اعظم کی عاجزی ہے، اور ہم کہاں ہے، کدھر ہے؟ بھائیو توبہ کرو، رمضان شریف قریب آ رہا ہے، ارادہ کرو ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، سارے روزے رکھوں گا، ارادہ کرو تراویح نہیں چھوڑوں گا، پوری تراویح جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ ابھی سے توبہ کرو، ماحول بناؤ، ذہن بناؤ، اور اگر آپ دین کے قریب نہیں آئے بھائی، ایسے ہی آپ آوارہ گردی کرتے رہے، حرام لقمہ کھاتے رہے، گناہ کرتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ اپنی آخرت کو برباد کرو گے، تباہ کرو گے۔ جب اللہ نبی کی بیوی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال سکتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، اگر وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا کون بچائے گا، کون روکے گا؟ بتائیے نا۔ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچائیں گے؟ بولو نہیں بچائیں گے، بیوی کو نہیں بچائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتا ہے جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا ہے، نبی جانتا ہے جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے، جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی بچا نہیں سکتا، نبی جس کو چاہے بچا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کا جتنا ادب کرتے ہیں اس سے زیادہ ادب اللہ کا انبیاء کرتے ہیں۔ مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا، یہ کفر پر مرے ہم ان کو نہیں بچائیں گے، تو نے منع کر دیا ہم نہیں بچائیں گے، ہاں اگر تو نے اجازت دی تو جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہے ہم اس کو بچا لیں گے، ان کو بچا لیں۔ نبی صاحب اختیار ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا، لیکن نبی کی اللہ سے محبت اور اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کوئی نبی اللہ کا کہنا نہیں توڑے گا۔ ایک آخری بات آئی، میں وہ بات کہنے چلا تھا پھر بیچ میں بات آ گئی، ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ لوگ زنا کر رہے ہیں، یہ نوجوان چھوکرے آج کے 16 17 سال کی عمر میں زنا کرتے ہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں، کیا کیا جرم کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم زنا کر کے آئے؟ بولو اللہ کے سامنے بول کے آؤ گے ہم عورتوں کے پاپ کی نظر ڈال کے؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم بدکاری کر کے؟ بتاؤ کچھ بول پاؤ گے؟ نہیں بول پاؤ۔ بھائی ہم جب اپنے پیر کے سامنے نہیں بول سکتے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ میرے امام کہتے ہیں
کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب۔ اور کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ بہت کٹھن منزل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ کس کو؟ کس کو؟ پہچانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ کنواری مریم، جس کو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اللہ نے بن باپ کا کنواری بتول مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو جھولے میں بولنے کی طاقت عطا کی۔ یہ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ ان کو جب سولی دینے کی سازش کی گئی تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب دھیان دینا، جب یہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کو کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور مریم خدا کی بیوی تھی۔ معاذ اللہ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی۔ لیکن ان کے ماننے والوں نے یہ گندگی پھیلا دی، تو اللہ ان ماننے والوں نے جو گندگی پھیلائی نا، اس گندگی کے خاتمے کے لیے، یعنی اللہ حضرت عیسیٰ سے حساب لینے کے لیے نہیں، توجہ، اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ پاک ہے، معصوم ہے، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، لیکن میدان محشر میں عیسائیوں کو، کرسچن کو رسوا کرنے کے لیے، عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا، اور اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان عیسائیوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے اور تمہاری ماں اللہ کی بیوی؟ تم نے یہ بات کہی تھی؟ ایک اللہ کون سا سوال کرے گا؟ ایک، حالانکہ وہ خود بیان کر چکا قرآن میں کہ عیسیٰ نے ایسی کوئی بات علیہ السلام نہیں کہی، بیان ہو گیا سب۔ لیکن وہاں عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور شان عیسیٰ کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دامن اس گندگی سے پاک ہے، اللہ پوچھے گا تم نے یہ بات کہی تھی عیسیٰ؟ ایک سوال، اللہ صرف ایک سوال کرے گا عیسیٰ جیسے پیغمبر سے، اس معصوم سے۔ تو میرے آقا کی حدیث ہے، اسی ایک سوال پر عیسیٰ اللہ سے اتنا ڈر جائیں گے کہ ان کے ہر بال سے خون کی پھوار نکلے گی، ہر بال سے خون کی پھوار۔ اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا، میں جواب کیا دوں؟ اب بتائیں، جب معصوم سے اللہ سوال کرے تو ان کے بال سے خون کی پھوار نکلے گی۔ پوری زندگی ہم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب؟ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھتے تھے، کیا جواب ہوگا؟ دوستی لڑکوں سے اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدکاری کریں، قوم لوط کا عمل کریں۔ آقا فرماتے ہیں جی قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ جس بستی میں رہتے ہیں، بستی والوں کو معلوم ہے منع نہیں کرتے، اللہ اس بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے۔ قوم لوط کا عمل کرنے والا کہیں بھی مرے گا، وہ اپنی قبر میں نہیں رہ سکتا، فرشتے اس کو اٹھا کے لے جا کے وہاں پھینک دیتے جہاں قوم لوط پہ عذاب آیا تھا۔ بھائیو، اپنی آخرت یہ دنیا ہے۔ ایک غالب نے اسی لیے کہا تھا، ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ سارا تو ہونے کا جھگڑا ہے، اس لیے اب دنیا میں آ گئے ہو، سدھرو، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب کو یہ بات دیکھو، کسی بھی جلسے میں جاؤ، چاہے میں آؤں، چاہے کوئی بھی عالم آئے، کوئی پیر آئے، یہ جو آپ لوگوں کے اندر یہ عادت پڑ گئی نا سیلفی کی، ایسے دھکا دے کر کے کہتے ہو فوٹو کرو، ادب کہاں گیا؟ میرا ادب مت کرو، میں تو کوئی قابل ہی نہیں، میری اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن جو اللہ والوں کو ایسے کونی مار کر کے ایسے سیلفی لے رہے ہو، اس سیلفی سے کیا ہوگا؟ پہلے کے لوگ ان بوڑھوں سے پوچھو، اللہ والوں سے ملتے تھے تو دعا کراتے تھے، دعا کرا، کیوں؟ ہزاروں سال کی محنت جہاں نہیں پہنچاتی وہاں اللہ والوں کی دعا پہنچاتی، اور آپ لوگ دعا نہیں لیتے۔ یہ شیطان کا داو ہے آپ لوگوں پہ کہ دعا سے روکنے کے لیے تم کو سیلفی میں مبتلا کر دیا، اور آپ لوگ سیلفی، موبائل، ہر جگہ موبائل، ہر جگہ موبائل، سیلفیاں لے، کیا کرو گے سیلفی لے کے؟ کیا فائدہ ہے سیلفی لینے کا؟ میں ابھی حرام اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں فائدہ کیا؟ بتائیے کیا کر رہے ہو؟
اللہ والوں کا ادب کرو، ادب سیکھو، ان کی ادب کی نظر پڑے گی۔ وہ ایک غلام تھا جس کا نام شمس الدین تھا، شمس الدین نام کا ایک غلام تھا، لڑکا تھا، بغداد میں غلامی کرتا تھا بادشاہ کی۔ بادشاہ نے کہا کہ جا اور جا کر کے فلاں کام کر، تو اس نے بادشاہ سے کہا آپ کا عربی گھوڑا مجھے دے دو تو میں کام جلدی سے نپٹا کے آ جاؤں۔ تو جیسے ہی عربی گھوڑے پہ چلا تو دیکھا ایک چبوترے پہ، اوٹے پہ 3 ولی بیٹھے۔ ایک ولی کا نام ہے ہمارے مرشد شیخ الشیوخ، شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہر وردی۔ ایک ولی ہے شیخ نجم الدین کبرا، ایک ولی ہے ہمارے مرشد قطب الاقطاب سیدی قطب الدین بختیار کاکی۔ تینوں بیٹھے، وہ لڑکا تھا شمس الدین نام کا، دیکھا ولی لوگ نیچے بیٹھے، میں اوپر گھوڑے پہ، فوراً نیچے اتر گیا، جوتے ہاتھ میں لیا۔ جتنی دیر تک وہ ولی لوگ نظر آئے، گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، ان کے ادب میں جھک کے سلام کیا، آگے بڑھا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے دعا نکل گئی، وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، کیا کہا؟ وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے۔ کسی نے لقمہ دیا، حضرات وہ دلی کا بادشاہ نہیں، وہ میں پہچانتا ہوں، وہ لڑکا ہے شمس الدین بادشاہ کا غلام ہے۔ کہا جو ہمارا ادب کرے اور وہ ہماری زبان سے نکل جائے دعا، پھر اللہ اس کو رد کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے کہہ دیا دلی کا بادشاہ، تو جب تک یہ مرے گا نہیں تب تک دلی کا بادشاہ بنے گا نہیں، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دلی کا اور دنیا نے دیکھا خواجہ قطب کی زبان سے دعا نکلی، اللہ نے کیسے پوری کیا، وہ غلام سے آزاد ہوا اور دلی کا بادشاہ بنا۔ اسی بادشاہ کو دنیا سیدی شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے۔ دعا لو، دعا لو۔ یہ جو ہنگامہ کا ماحول رہتا ہے، ادھر دھکا دے ادھر دھکا دے، ایسا مت کرو۔ ہمیں کوئی برا نہیں لگتا، ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تم لوگ جو کرتے ہو محبت میں کرتے ہو، لیکن ہماری محبت میں آپ مجمع کو دھکا دیتے ہو۔ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں، اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ مجھ گنہگار سے ملنے کے لیے آپ کسی ولی کو دھکا دے دو گے تو اللہ تم سے بھی ناراض ہو جائے گا اور مجھ سے بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائی اگر حجر اسود چومنے کی بات ہو تو دھکا دے کے حجر اسود نہیں چوم سکتے، تو دھکا دے کے کسی سے مصافحہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب آپ کو سیکھنا ہوگا، ڈسپلین۔ کل رات بھی ایسا ہوا اور ہوتا ہی رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب یہ کلپیں چلے گی، آپ تو محبت میں ملنے تڑپ رہے ہو، لیکن اگر کوئی حکومت کو یہ پہنچا دے کہ دیکھو یہ جلسوں میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، تو کیا یہ کلپیں آپ کے جلسوں کے بند کرنے کا سبب نہیں بن سکتی؟ بولیں گے تم لوگ تو جھگڑا، آپ جھگڑا نہیں کر رہے ہو، لیکن بھائی جو وہ مخالفین کو تو ایک بہانہ چاہیے نا کچھ بھی کام حکومت سے کروانے کا۔ تو آپ یہی محفل نہیں جس میں میں ہوں، وہی نہیں، کوئی محفل ہو آپ ڈسپلین کا مظاہرہ کریں، آپ کو دیکھ کر ایسا لگے یار یہ لوگ اتنے ڈسپلین والے ہیں، تو ان کے آقا کے جو صحابہ ہوں گے ان کے پاس کیسا ڈسپلین ہوگا، ولیوں کے پاس۔ ابھی سید سلیم میاں صاحب مجھے کہہ رہے تھے ناشتے پر کہ یار دبئی میں کیسی محفل تھی، سب سناٹے میں سن رہے تھے، تو میں نے کہا بھائی آپ کو سیکھنا ہوگا۔ دیکھو اپنے کو آج تک جو ہوا معاملات مینٹین کرنے ہوں گے، ماحول بنانا ہوگا۔ اور میں آپ منتظمین سے کہتا ہوں اسٹیج پہ صرف علماء کو بٹھایا کرو۔ یہ جو اسٹیج کا معیار آپ نے خراب کیا نا منتظمین نے، فلاں سیٹ بھی بیٹھ رہا ہے فلاں سیٹ لوگوں کو کرسی دو نیچے، سمجھے؟ ہر جگہ سیٹوں کے بٹھانے کی نہیں ہوتی، جس کا جو ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کے دور میں کبھی کوئی داڑھی منڈا کوئی سیٹ اسٹیج پہ بیٹھ نہیں سکتا، اسٹیج پہ صرف علماء بیٹھتے تھے۔ ایک شاعر صاحب داڑھی منڈے اسٹیج پہ آ گئے، سرکار مفتی اعظم نے ان کو کہا جب تم رسول اللہ کی شریعت کا احترام نہیں کر سکتے تو تمہیں ممبر رسول پہ بٹھایا نہیں جا سکتا۔ یعنی وہ لوگ اچھا برے کا کوئی وہ کہ کسی کو اچھا لگے تو لگے، جس کو برا لگے تو شریعت ایک نمبر پر ہے، اللہ کی رضا ایک نمبر پر ہے، وہ ایسے لوگ تھے۔ لیکن آج ہم لوگ کیا ہے، کوئی چندہ دے رہا ہے زیادہ تو ہم نے دین کا قانون توڑ دیا اس کے لیے، یہ سب اچھی بات نہیں کرو، یہ سب اس سے نقصان ہوگا۔ پھر کوئی بھی اسٹیج پہ چڑھ کے آتا ہے، یہ اسٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جنرل بات کر رہا ہوں، آپ ان سے بدظن مت ہونا اس جلسے والوں سے، جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو یہ سب مت کرو، جس کا جہاں مقام ہے، علماء جہاں بیٹھتے ہیں علماء بیٹھے، سیٹ لوگ مخیر لوگ جہاں بیٹھتے ہیں ان کو کرسی دے کے بٹھا دو، سیاسی لیڈران ہے ان کو کرسی دے کے بٹھا دو، سب کو عزت دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو ذلیل کرو، سب حضور کا جو امتی ہے وہ عزت کے قابل ہے، لیکن جو کرسی پہ بیٹھے اس کو کرسی دے دو، اچھے سے بٹھا دو۔ اسٹیج پہ صرف علماء رہے، متشرع رہے، اور
جو میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ لوگ بھی فوٹو ووٹو نہ کھینچیں. دیکھو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر عالم دین اگر جو ہے وہ سنت ترک کرے گا تو پبلک فرض پڑھنا چھوڑ دے گی. سمجھے؟ عالم اگر چلتے چلتے رستے سے ٹوپی اتارے گا تو پبلک وہ نہیں کہنا چاہتا تھا, صحیح کہا جی, صحیح کہا, یہی کہا حضور مفتی اعظم نے, یہی کہا لیکن کچھ چیزیں مائک پہ کہنے کی نہیں ہوتی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, میرا کام آسان کر دیا. یعنی تم ٹوپی اتار کے سر ننگا کرو گے, لوگ اپنا پورا وجود بغیر کپڑے کا کر لیں گے, اس کا خیال کریں. تو یہ میرے بھائی بھی کچھ جو نوجوان ہمارے جونیئر علماء ہیں نا, میں ان سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہوں یہ لوگ بھی سیلفی لینے لگتے ہیں. آپ لوگ تو آپ کو دیکھ کے نیچے والے بھی لیں گے, ہے نا. تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دینے آیا, کوئی صاحب فتویٰ آدمی نہیں ہوں, لیکن کم سے کم محفل کے تقدس کا خیال کرو, اور ہم جو کریں گے ہماری قوم بھی وہ کرے گی. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج سے اس محفل میں کتنا بدلاؤ آتا ہے. اگر بدلاؤ آیا تو سمجھ لوں گا کہ مجھے دوبارہ آنا چاہیے اس طرف, اور اگر نہیں بدلاؤ آیا تو سمجھ لوں گا کہ گلا سکھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو ابھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اب آگے کا پروگرام آپ سنیں, کیا پروگرام ہے آگے؟ اچھا یہ سلیم, اجازت. السلام علیکم.